بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی رسول اللہ کی پکار کی گونج مکے کے اطراف میں سنائی ہی دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور حکم نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجئے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے شرک کے خرافات و باطل کا پردہ چاک کرنا اور بتوں کی حقیقت اور قدر و قیمت کو شگاف کرنا شروع کر دیا۔ آپ مثالیں دے دے کر سمجھاتے کہ یہ کس قدر عاجز اور ناکارہ ہیں، اور دلائل سے واضح فرماتے کہ جو شخص انہیں پوجتا ہے اور ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناتا ہے وہ کس قدر کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ مکہ ایک ایسی آواز سن کر جس میں مشرکین اور بت پرستوں کو گمراہ کیا گیا تھا احساس غضب سے پھٹ پڑا اور شدید غم و غصہ سے پیچ و تاب کھانے لگا کہ گویا بجلی کا کڑکا تھا جس نے پرسکون فضا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس لیے قریش اس اچانک پھٹ پڑنے والے انقلاب کی جڑ کاٹنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے کہ اس سے پشتینی رسم و رواج کا صفایا ہوا چاہتا تھا۔ قریش اٹھ پڑے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ غیر اللہ کی الوہیت کے انکار اور رسالت و آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مکمل طور پر اس رسالت کے حوالے کر دیا جائے اور اس کی بے چون و چرا اطاعت کی جائے، یعنی اس طرح کے دوسرے لوگ اپنی جان اور اپنے مال تک کے بارے میں کوئی اختیار نہ رہے۔ اور اس کے معنی یہ تھے کہ مکہ کے لوگوں کو دینی رنگ میں اہل عرب پر جو بڑائی اور سرداری حاصل تھی اس کا صفایا ہو جائے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مقابلہ میں انہیں اپنی مرضی پر عمل پیرا ہونے کا اختیار بھی نہ رہے گا۔ یعنی نچلے طبقے پر انہوں نے جو مظالم روا رکھے تھے اور صبح و شام ان برائیوں میں لت پت رہتے تھے۔ قریش اس مطلب کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے، اس لیے ان کی طبیعت ان رسوا کن پوزیشن کو قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھی، لیکن کسی شرف اور خیر کے پیش نظر نہیں، بلکہ اس لیے کہ انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی برائی کرتا رہے۔ قریش یہ سب کچھ سمجھ رہے تھے، لیکن مشکل یہ آن پڑی تھی کہ ان کے سامنے ایک ایسا شخص تھا جو صادق اور امین تھا، انسانی اقدار اور مکارم اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھا، اور ایک طویل عرصے سے انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ میں اس کی مثال نہ دیکھی تھی اور نہ سنی، اور آخر اس کے بالمقابل کریں تو کیا کریں۔ قریش حیران تھے اور انہیں واقعی حیران ہونا چاہیے تھا۔ پھر کافی غور و خوض کے بعد ایک راستہ سمجھ میں آیا کہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس جائیں اور ان سے مطالبہ کریں کہ وہ آپ کو کام سے روک دیں۔ پھر انہوں نے اس مطالبے کو حقیقت و واقعیت کا جامع پہنانے کے لیے یہ دلیل تیار کی کہ ان کے معبودوں کو چھوڑنے کی دعوت دینا اور یہ کہنا کہ یہ معبود نفع و نقصان پہنچانے اور کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ در حقیقت ان معبودوں کو سخت توہین اور بہت بری گالی ہے، اور یہ ہمارے ان آباء و اجداد کو احمق اور گمراہ قرار دینے کے بھی ہم معنی ہیں جو اسی دن پر گزر چکے ہیں۔ قریش کو یہی راستہ سمجھ میں آیا اور انہوں نے بڑی تیزی سے اس پر چلنا شروع کر دیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اشراف قریش سے چند آدمی ابو طالب کے پاس گئے اور بولے، اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے دین کی عیب چینی کی ہے، ہماری عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے، لہٰذا یا تو آپ انہیں اس سے روک دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی ہماری ہی طرح ان سے مختلف دین پر ہیں، ہم ان کے معاملے میں آپ کے لیے بھی کافی رہیں گے۔ اس کے جواب میں ابو طالب نے نرم بات کہی اور رازدارانہ لب و لہجہ اختیار کیا، چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور رسول اللہ نے اپنے سابقہ طریقے پر رواں دواں رہتے ہوئے اللہ کا دین پھیلانے اور اس کی تبلیغ کرنے میں مصروف رہے۔ انہی دنوں قریش کے سامنے ایک اور مشکل آن کھڑی ہوئی، یعنی ابھی کھلم کھلا تبلیغ پر چند ہی مہینے گزرے تھے کہ حج کا موسم آ گیا۔ قریش کو معلوم تھا کہ اب عرب کے وفود کی آمد شروع ہوگی، اس لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ نبی کے متعلق کوئی ایسی بات کہیں جس کی وجہ سے اہل عرب کے دلوں پر آپ کی تبلیغ کا اثر ہرگز نہ ہو۔ چنانچہ وہ اس بات پر گفت و شنید کے لیے ولید بن مغیرہ کے پاس اکٹھے ہوئے۔ ولید نے کہا، اس بارے میں تم سب لوگ ایک رائے اختیار کر لو، تم میں باہم کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ خود تمہارا ہی ایک آدمی دوسرے آدمی کی مخالفت کر دے اور ایک بات دوسرے کی بات کو نہ کاٹ دے۔ لوگوں نے کہا، پھر آپ ہی کہیے۔ اس نے کہا، نہیں، تم لوگ کہو، میں سنوں گا۔ اس پر چند لوگوں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم کہیں گے کہ وہ کاہن ہے۔ ولید نے کہا، نہیں، باخدا وہ کاہن نہیں ہے۔
ہم نے کہانوں کو دیکھا ہے، اس شخص کے اندر نہ کہانوں جیسی گنگناہٹ ہے اور نہ ان کے جیسی قافیہ گوئی۔ اس پر لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے۔ ولید نے کہا نہیں، وہ پاگل بھی نہیں، ہم نے پاگل بھی دیکھے ہیں اور ان کی کیفیت بھی۔ اس شخص کے اندر نہ پاگلوں جیسی دم گھٹنے کی کیفیت ہے اور نہ الٹی سیدھی حرکتیں ہیں اور نہ ان کے جیسی بہکی بہکی باتیں ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ ولید نے کہا نہیں، وہ شاعر بھی نہیں ہیں اور ہمیں شاعر کے اصناف سخن معلوم ہیں، اس کی بات بہرحال شعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ ولید نے کہا یہ شخص جادوگر بھی نہیں، ہم نے جادوگر اور ان کا جادو بھی دیکھا ہے۔ یہ شخص نہ تو ان کی طرح جھاڑ پھونک کرتا ہے اور نہ ہی گرا لگاتا ہے۔ لوگوں نے کہا تب ہم کیا کہیں گے؟ ولید نے کہا خدا کی قسم اس بات پر بڑی شیریں ہے کہ اس کی جڑ پائیدار ہے، اس کی شاخ پھلدار ہے، تم جو بات بھی کہو گے لوگ اسے باطل سمجھیں گے، البتہ اس کے بارے میں سب سے مناسب بات یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ جادوگر ہے۔ اس نے ایسا کلام پیش کیا ہے جو جادو ہے، اس سے باپ، بیٹے، بھائی، شوہر، بیوی اور کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ بالآخر لوگ اس تجویز پر متفق ہو کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب ولید نے لوگوں کی ساری تجویزیں رد کر دیں تو لوگوں نے کہا پھر آپ ہی اپنی بے داغ رائے پیش کیجئے۔ اس پر ولید نے کہا ذرا سوچ لینے دو۔ اس کے بعد وہ سوچتا رہا اور سوچتا رہا، یہاں تک کہ اپنی رائے کو بیان کر دیا۔ اس معاملے میں ولید کے متعلق پھر سورۃ مدثر کی اللہ تعالیٰ نے 16 آیات نازل کیں، جن میں سے چند آیات کے اندر اس کے سوچنے کی کیفیت کا نقشہ بھی کھینچا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا اس نے سوچا اور اندازہ لگایا وہ غارت ہو۔ اس نے کیسا اندازہ لگایا؟ پھر غارت ہو۔ اس نے کیسا اندازہ لگایا؟ پھر نظر دوڑائی، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بسورا، پھر پلٹا اور تکبر کیا، اور پھر آخرکار یہ کہہ دیا کہ یہ نرالا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا آ رہا ہے، یہ تو محض انسان کا کلام ہے۔ اس کے بعد یہ قرارداد طے پا چکی تو اسے جامع عمل پہنانے کی کارروائی شروع کی گئی۔ کچھ کفار مکہ عازمین حج کے مختلف راستوں پر بیٹھ گئے اور وہاں سے ہر گزرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے آپ کے متعلق تفصیلات بتانے لگے۔ اس کام میں سب سے زیادہ پیش ابو لہب تھا۔ وہ حج کے ایام میں لوگوں کے ڈیروں اور عکاظ، مجنہ اور ذوالمزاج کے بازاروں میں رسول اللہ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا۔ آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے اور ابو لہب پیچھے پیچھے کہتا کہ اس کی بات نہ ماننا یہ جھوٹا اور بد دین ہے۔ اس دوڑ و دھوپ کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ اس حج سے اپنے گھروں کو واپس ہوئے تو ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ آپ نے دعوت نبوت کی ہے، اور یوں ان کے ذریعے پورے دیار عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔ چنانچہ جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ کو تبلیغ دین سے روکنے کی حکمت کارگر نہیں ہو رہی ہے تو ایک بار پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناروا تہمتوں اور بیہودہ گالیوں کا نشانہ بنایا۔ چنانچہ وہ آپ کو کبھی پاگل کہتے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کفار نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا تو یقیناً پاگل ہے، اور کبھی آپ کو جادوگر اور جھوٹے ہونے کا الزام لگاتے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہیں حیرت ہے کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا، اور کافرین کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ یہ کفار آپ کے آگے پیچھے غضبناک اور بھڑکتے ہوئے جذبات کے ساتھ چلتے تھے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب کفار اس قرآن کو سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ گویا آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یقیناً یہ پاگل ہے۔ اور جب آپ کسی جگہ تشریف فرما ہوتے اور آپ کے گرد کمزور اور مظلوم صحابہ کرام موجود ہوتے تو انہیں دیکھ کر مشرکین استہزاء کرتے ہوئے کہتے، اچھا یہی حضرات ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان سے احسان فرمایا ہے؟ جواباً اللہ کا ارشاد ہے، کیا اللہ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا؟ پھر کفار رسول اللہ کی تعلیمات کو مسخ کرتے، شکوک و شبہات پیدا کرتے، جھوٹے پروپیگنڈا کرتے اور تعلیمات سے لے کر شخصیت تک واہیات اعتراضات کا نشانہ بناتے۔ یہ سب اس کثرت سے کرتے کہ عوام آپ کی تبلیغ و دعوت پر غور کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ چنانچہ مشرکین قرآن کے متعلق کہتے تھے، یہ پہلو کے افسانے ہیں جنہیں رسول اللہ نے لکھوا لیا ہے، اب یہ آپ پر صبح و شام تلاوت کیے جاتے ہیں۔ یہ محض جھوٹ ہے جسے اس نے گھڑ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر اس کی اعانت کی ہے۔
یہ قرآن تو آپ کو ایک انسان سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ یہاں نضر بن حارث کا واقعہ بیان ہے کہ اس نے ایک بار قریش سے کہا، قریش کے لوگوں، خدا کی قسم تم پر ایسی افتاد آن پڑی ہے کہ تم لوگ اب تک اس کا کوئی توڑ نہیں لا سکے۔ محمد تم میں جوان تھے تو تمہارے سب سے زیادہ آدمی پسندیدہ تھے، سب سے زیادہ سچے اور سب سے بڑھ کر امانت دار تھے۔ اب جب کہ ان کی کن پٹیوں پر سفیدی دکھائی پڑنے کو ہے، یعنی ادھیڑ عمر ہو چلی ہے، اور وہ تمہارے پاس کچھ باتیں لے کر آئے ہیں تو تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہیں؟ نہیں باخدا وہ جادوگر نہیں ہیں، ہم نے جادوگروں کو دیکھا ہے۔ تو سوچو کہ تم پر زبردست آفتاب آن پڑی ہے۔ اس کے بعد نضر بن حارث ہرا گیا، وہاں بادشاہوں کے واقعات اور رستم اسفندیار کے قصے سیکھے۔ پھر واپس آیا تو جب رسول اللہ کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرتے اور اس کی گرفت سے لوگوں کو ڈراتے تو آپ کے بعد یہ شخص وہاں پہنچ جاتا اور کہتا، باخدا محمد کی باتیں مجھ سے بہتر نہیں۔ ابن عباس کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نضر نے چند لونڈیاں خرید رکھی تھیں۔ جب وہ کسی آدمی کے متعلق سنتا کہ وہ نبی کی طرف مائل ہے تو اس پر ایک لونڈی مسلط کر دیتا جو اسے کھلاتی پلاتی اور گانے سناتی، یہاں تک کہ اسلام کی طرف اس کا جھکاؤ باقی نہ رہ جاتا۔ پھر اسی سلسلے میں ارشاد الہی نازل ہوا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ اسود بن مطلب، ولید بن مغیرہ اور امیہ بن خلف، اساس بن وائل آپ کے سامنے آئے۔ یہ سب اپنی قوم کے بڑے بڑے لوگ تھے۔ بولے، اے محمد آؤ، جسے تم پوجتے ہو اسے ہم بھی پوجیں، اور جسے ہم پوجتے ہیں اسے تم بھی پوجو، اس طرح ہم اور تم اس کام میں مشترک ہو جائیں۔ اب اگر تمہارا معبود ہمارے معبود سے بہتر ہے تو ہم اسے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے، اور اگر ہمارا معبود تمہارے معبود سے بہتر ہو تو تم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پوری سورۃ قل یا ایھا الکافرون نازل فرمائی، جس میں اعلان کیا گیا کہ جسے تم لوگ پوچھتے ہو اسے میں نہیں پوچھ سکتا، اور اس فیصلہ کن جواب کے ذریعے ان کی مضحکہ خیز گفت و شنید کی جڑ کاٹ دی گئی۔ روایتوں میں اختلاف غالباً اس لیے ہے کہ اس سے سودے بازی کی کوشش بار بار کی گئی۔ دوستو فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ واقعے کے بقیہ حصے کے ساتھ جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔